ابھی لگاتار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ علماء ادباء شعراء کی جا رہی ہیں، وہ سب لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام سینوں سے نکالا نہیں جائے گا بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے قیامت سے پہلے۔ کوئی ایسا موقع نہیں جس میں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر رہنمائی نہ ملے، اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کیا۔ کی علامتوں میں سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ مرد لوگ بہت کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آئیے ملتے ہیں جمعیت العلماء ہند مدھوبنی کے ضلع صدر مفتی ابو ذر قاسمی صاحب سے۔ مفتی صاحب، آپ کا ہندوستانی میڈیا میں استقبال ہے۔ شکریہ جناب۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ کورونا پورے ملک میں ایک سال سے افراتفری کا ماحول بنائے رکھا ہے۔ اس چپیٹ میں بے شمار جانیں گئی ہیں، اس میں علماء، شعراء، ادباء کی بڑی تعداد کو ہم نے کھویا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں آپ اس پر کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیماری عام ہے اور تقریباً 1 سالوں سے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، بالخصوص ہمارا ملک ہندوستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اس وقت کے حالات بہت ہی زیادہ دگرگوں ہیں۔ اور ابھی لگاتار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ علماء ادباء شعراء کی جا رہی ہیں، وہ سب لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نے غور و خوض کیا، احادیث کا مطالعہ کیا تو ہم کو ایک بڑی طویل حدیث سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ ملی۔ اور سیدنا حضرت انس، میں بتا دوں کہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہ کے تربیت پائی ہے اور کسب فیض کیا ہے۔ یہ تقریباً یہ سعادت بہت کم صحابہ کرام کو ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، محدثین نے اس حدیث کی تشریح کیا ہے، فرمایا کہ علم سینوں سے نکالا نہیں جائے گا بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے قیامت سے پہلے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سب سے بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جب میں نے غور کیا تو یہ حدیث بالکل صادق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جہاں 4 علامتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں، اس میں سے پہلی بات یہی ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ تو بڑی تعداد میں، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے علماء جا رہے ہوں، چاہے اور کسی وجہ سے، یہ اس پیشین گوئی کی روشنی میں بالکل اس میں حدیث صادق ہو رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دوسری علامت یہ ہے بتائی کہ شراب خوری عام ہو جائے گی۔ باوجود پابندی کے شراب خوری عام ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اگر اس حدیث پہ غور کیا جائے کہ بیماری پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شراب، مختلف قسم کی شرابوں کا عام ہونا ہے اور اس میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کا بھی اثر پڑ رہا ہے۔ اور تیسری علامت جو بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے کہ زناکاری عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی۔ آج اس سے پہلے جو ایک بیماری چلی تھی ایڈز کی، اور اس بیماری کی جو تحقیق ہوئی کہ وہ غلط ڈھنگ سے ملاقات کی وجہ سے وہ بیماری آتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جانیں بہت تلف ہوں گے۔ تو لہٰذا حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کا جانا یہ اللہ رب العزت نے قیامت کے آنے سے پہلے علماء کو، اپنے نیک لوگوں کو بلانا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں لوگوں کو اللہ سے مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہیے اور جڑنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، آپ کے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ مرد حضرات اس کووڈ-19 وائرس سے جو موت ہو رہی ہے، اس میں مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے دین لیڈیز۔ اگر عورتوں کی بات کریں، خواتین کی بات کریں تو لگے گا آپ کو، خود بھی آپ محسوس کریں گے کہ عورتوں کا نام بہت کم آ رہا ہے، مرد زیادہ اس وبا سے جا رہے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں آپ کچھ اس کو بتائیں۔
کوئی ایسا موقع نہیں جس میں احادیث کے اندر قرآن کے اندر رہنمائی نہ ملے، اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کیا ہو۔ جی بہت اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو جو میں نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا، اسی حدیث میں ہے قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ مرد لوگ بہت کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ایسا ہوگا کہ ایک ایک خاندان میں صرف نگراں کی حیثیت سے ایک مرد رہ جائیں گے، تو یہ ایسے ہی آسمان پہ تو نہیں مردوں کو اٹھا لیا جائے گا، بلکہ یہ بیماری عام ہوگی اور بیماری کی وجہ سے مرد لوگ زیادہ مریں گے، یا پھر جنگ و جدال زیادہ ہوگا، لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے جس کی وجہ سے مردوں کا زیادہ خاتمہ ہوگا اور عورتیں محفوظ رہیں گی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بالکل بات واضح ہو رہی ہے کہ مرد لوگوں کو زیادہ جانا ہے اور ان کی موت زیادہ ہوگی، لہٰذا ہماری حدیث اس سلسلے میں رہنمائی کر رہی ہے۔ اور یہ بہت پہلے، آج سے 1450 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب ایک اور سوال ذہن میں آ رہی ہے کہ ابھی جو کرونا وائرس جو مہلک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنے کی کچھ تدبیر ہے جو حدیث کی روشنی میں اس کو بتائیں آپ؟ یقیناً اس تدبیر کو تو سارے لوگ تلاش رہے ہیں، اطباء، ڈاکٹرز حضرات، کہ آخر کون ایسی تدبیر اپنائی جائے کہ اس بیماری سے لوگ بچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکیں۔ اس سلسلے میں سرکاری گائیڈ لائن تو ہے ہی کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ بنا کے رہیں اور پھر صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال رکھیں، لیکن حدیث کی روشنی میں یہ تعلیم شروع سے دی گئی ہے۔ دیکھیے گندگیوں سے بچنا یہ بیماریوں کو روکتا ہے، چاہے وہ جس طرح کی گندگی ہو، ذہنی گندگی، جسمانی گندگی۔ ذہن میں جس طرح سے گندگیاں بھر گئی ہیں لوگوں کے، غلط ڈھنگ سے لوگوں کو نیچا زیر کرنے کے لیے غلط پلاننگ کرنا، اس سے بھی آدمی بیمار ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقہ سے جسمانی طور پہ پاک صاف نہ رہنے سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تو اس سے بچنے کی سب سے بہتر تدبیر یہ ہے کہ دماغی، ذہنی اور جسمانی نجاستوں سے، گندگیوں سے آدمی پرہیز کرے، اور پھر ایک ہی بس شکل ہے بیماریوں سے محفوظ رہنے کی کہ وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو صبح شام کی حفاظت کی دعائیں بتائی گئی ہے۔ بالخصوص میں عام لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا کہا گیا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد ہونا چاہیے۔ اور بعض حضرات نے تو فرمایا ہے کہ جو پوری آیت بسم اللہ کو شامل کر کے بنتی ہے، اس کو ملا کر کے اگر 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، گویا بسم اللہ ملا کر کے پوری ایک آیت شروع کی بنا لیا جائے، اور پوری سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھا جائے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھا جائے، اور اسی طریقہ سے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کو 313 بار کا اگر ورد کریں تو انشاءاللہ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ان آیات کی تاثیر ہے۔ ایک آخری سوال مفتی صاحب، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان شریف میں بیماریاں ویسے بھی بھاگ جاتی ہیں، جی، لیکن ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان شریف میں ہی یہ کرونا وائرس جیسی بیماری متاثر ہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، خاص کر ایمان والے بھی بہت پریشان ہیں، نماز نہیں ہو رہی ہے، تراویح نہیں ہو پا رہی صحیح سے۔ آپ یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس مہینے میں ہونے والی بیماری کوئی سازش کا حصہ تو نہیں ہے؟ ماشاء اللہ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں لگتا ہوگا کہ رمضان میں آ کر کے یہ بیماری بڑھ گئی ہے، بلکہ ایک موسم ہے، وہ مارچ اپریل میں آپ 2020 کو دیکھ لیں کہ اسی موسم میں یہ بیماری بڑھی تھی۔ عام طور پہ سردی اور گرمی جب ٹکراتی ہے کہ رات کے وقت میں سردی بڑھ جاتی ہے، دن کے حصے میں گرمی بڑھتی ہے، شدت کی دھوپ ہوتی ہے اور لوگ نزلہ زکام کے شکار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بیماری بڑھ رہی ہے۔ تو وہی موسم پھر اس رمضان میں آ گیا ہے، تو یہ موسم کا اس میں دخل ہے۔ اور رمضان میں جو وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت کا سایہ فرماتے ہیں اور رحمت کے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ برحق ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں بندوں کو جاگنا، دیکھیے صرف آدمی رمضان بھر اللہ کی عبادت کرے یہ بھی بندگی نہیں ہے،
बल्कि ये मुमकिन है कि मुतनब्बा करने के लिए अल्लाह ताला की जानिब से कि हमेशा अल्लाह की बंदगी होनी चाहिए। हाँ, रमज़ान में आकर के बंदगी में इजाफा होना चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार की इतनी कसरत होनी चाहिए कि मुकम्मल रमज़ान के बरक़ात मिल सके। तो रमज़ान के महीने में अगर ऐसा लग रहा है कि इस महीने में गोया हम मस्जिदों से रोक दिए गए हैं, इबादत गाहों में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये जहन में बात आनी चाहिए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अगर बंदगी करना चाहेंगे तो हम रोक दिए जाएंगे। इसलिए जब तक हमारे पास मौक़े हैं, हम मौक़ा को गनीमत जानते हुए बंदगी पूरी ज़िंदगी के लिए मुस्तहकम करें। जब से अक़्ल शऊर अल्लाह ने दिया तब से हमको बंदगी में लगना चाहिए और कोताहियाँ हैं तो उसको दूर करनी चाहिए। और जहाँ तक ये बात कही जाती है कि किस साजिश का हिस्सा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा तो है कि जो मतलब ज़्यादा मीडिया इसको फैला रही है और इसका हाईलाइट इतना किया जाता है कि उसकी वजह से सारी चीज़ें तो खुली हुई है, लेकिन इसको हाईलाइट करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखला करके इबादत गाहों को बंद किया जाता है। तो ये तो बहरहाल कुछ न कुछ इसमें बदनीयती लग रही है। वैसे अल्लाह ताला ज़्यादा कादिर है, अल्लाह ताला चाहे तो इस साजिश को भी दूर फरमा देंगे। शुक्रिया मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाह। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.